بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وبلغنا رسولہ النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ This is سید محسن بخاری فرام UK۔ جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، اور اگر ہم اس کو شہداء کربلا کے نام منسوب کریں تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ آج میں نے جو ٹاپک ہے وہ ہے نماز اور امام حسین علیہ السلام۔ نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، اور اگر ستون ہی گر جائے تو عمارت تو قائم نہیں رہ سکتی۔ تو سارے کا سارا اسلام نماز پہ کھڑا ہے، اس حدیث کے بقول، جو کہ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ اب آ جائیں ہم کہ حسین علیہ السلام نے نماز کے بارے میں کیا کیا، کیا فرمایا، کس طرح عمل کر کے دکھایا۔ تو ایک حدیث مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور میں پڑھ کے اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین منی، حسین مجھ سے ہیں، و انا، اور میں حسین سے ہوں۔ اگر ہم رشتہ دیکھیں تو حضرت امام حسین علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے اور پیارے نواسے ہیں۔ اگر ہم انہی کو آیت مباہلہ میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنے فرزند لے کے آؤ عیسائیوں کے مقابلے میں مباہلہ کے وقت۔ تو قرآن کے مطابق امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ہیں۔ تو حسین منی، حسین مجھ سے ہیں، یہ تو سمجھ آ گئی بات۔ وہ ان کے قرآن پاک کی روح سے ان کے والد گرامی بھی ہیں اور ان کے نانا بھی ہیں۔ تو وہ انا من الحسین، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میں حسین سے ہوں۔ تو اس کی اگر ہم کلیئر پکچر دیکھنا چاہیں تو وہ ہے کربلا، کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے نانا جان کے، اپنی جد کے، آپ کے الفاظ ہیں کہ میں اپنی جد کے دین کو بچانے کے لیے، دین کی اصلاح کے لیے میں یہ سفر کر رہا ہوں، کربلا کا سفر۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات یہ جانتی تھیں کہ میرے دین کی بقا میرے اس بیٹے، اس نواسے کے سپرد کی گئی ہے۔ یہ واقعات وہ ہیں جو بہت سی روایات میں اور بہت سی حدیثوں میں موجود ہیں۔ ایک واقعہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ عبادت میں تشریف فرما ہے، اور حضرت ام سلمہ زوجہ محترمہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو آپ نے فرمایا کہ میرے حجرے میں یا کمرے میں کسی کو اجازت نہیں آنے کی۔ تو کچھ دیر بعد امام حسین علیہ السلام، جو کہ ان کی روٹین تھی،
کھیلتے ہوئے آئے اور کہا اپنی حضرت بیوی ام سلمہ سے کہ نانی جان، میرے نانا جان کہاں ہیں؟ تو فرمایا کہ وہ کمرے میں ہیں اور انہوں نے کسی کو ملنے سے منع کیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گفتگو اپنے حجرہ میں سنی اور دروازہ کھول کے اس کیفیت میں باہر آئے کہ کہا کہ سلمہ، ام سلمہ، میں نے حسین کے لیے تو نہیں کہا تھا، معاف کیجیے، نام حسین ایسا ہے کہ نام لیں تو آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے، آنکھوں کا وضو ہو جاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بخشش کی نشانی ہے، اللہ کرے ایسا ہو۔ تو امام حسین علیہ السلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آغوش میں لیا اور حجرہ عبادت میں پھر تشریف لے گئے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ اندر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے دروازہ کھولا اور میں نے دیکھا کہ آپ اپنے بیٹے حسین علیہ السلام کو چوم رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ تو حضرت ام سلمہ پریشان ہوئی اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں اور کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ ابھی جبریل علیہ السلام آئے تھے اللہ کا پیغام لے کر کہ آپ کے اس بیٹے کو کربلا میں بھوکے پیاسے بغیر کسی جرم و خطا کے شہید کر دیا جائے گا۔ اور انہوں نے مجھے ایک یہ شیشی دی ہے جس میں کربلا کی مٹی ہے، ام سلمہ اس کو سنبھال کے رکھ لو، تو جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھنا کہ میرے حسین شہید ہو گئے۔ تو یہ چیزیں تو پہلے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دی تھیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو بھی بتا دیا تھا کہ یہ سارے واقعات ہونے ہیں، اور دین اسی سے بچتا ہے۔ میرا دین، اللہ کی مرضی ہے کہ اسی طرح دین کو بچانا ہے۔ دین پہ جب مشکلات آئیں گی تو حسین منی و انا من الحسین، یہ ایک سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، یہ اس کا مصداق سانحہ کربلا ہے۔ اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے اپنی آغوش میں لیا اور آپ کو جو گٹی کے طور پر اپنی زبان مبارک چسائی۔ تو یہ کچھ ہستیوں کو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا جو پاک و پاکیزہ زبان مبارک کی گٹی جو ہے وہ حضرت امام حسن علیہ السلام کو اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو، جو کہ جب خانہ کعبہ میں تشریف لائے تو اس وقت یہ ہوا۔ اب ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف آتے ہیں کہ جن کو گٹی ہی پاک و پاکیزہ لعاب دہن رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہو، اور ساتھ میں یہ بھی فرمان موجود ہے کہ میرے یہ دونوں بیٹے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نوجوانان جنت کے سردار ہوں گے۔ تو جنت کے سردار ہیں، تو اب آ جائیں
ابھی وہ چھوٹے ہی تھے، جبکہ روایات میں 2 2.5 3 سال آتا ہے. تو اس وقت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ یہ فرزند جو ہیں آپ کے، یہ نہایت پاک و پاکیزہ ہیں، اور ان کی ساری زندگی بہترین گزرے گی. جس طرح کہ آپ نے سوچا یا اللہ نے چاہا اسی طرح گزرے گی، اور وہ اسی طرح گزری، اور آپ کو شہادت بھی نصیب ہوئی. اب نماز کے بارے میں یہ ہے کہ جب وہ گٹی مل گئی تو میرا خیال ہے، میں اپنا وجدان پیش کر رہا ہوں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر میں جو علم تھا وہ سارا زبان مبارک کے تھرو ٹرانسفر ہو گیا. اب ٹرانسفر کرنے والے دیکھیں جو حبیب خدا ہیں، اور جن کو ٹرانسفر ہو رہا ہے وہ جنت کے سردار ہیں. تو اب کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی ان کی پاک و پاکیزگی میں. پھر آیت تطہیر بھی آئی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، سورۃ احزاب کی آیت. تو اس میں بھی یہ گارنٹی دے دی اللہ تعالیٰ نے کہ بس اللہ کا تو یہ ارادہ ہے کہ اے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اہل بیت کو میں نے اس طرح پاک و پاکیزہ رکھا جس طرح پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. ان کے قریب کوئی جھوٹ، کوئی نجاست کوئی چیز، شیطان بھی ان کے قریب نہیں پٹک سکتا. تو اب آپ کی جب پرورش شروع ہوئی تو آغوش رسول میں ہوئی، اور بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی آغوش میں ہوئی، مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی آغوش میں ہوئی. تو یہ جو ہستیاں ہیں، یہ ان سب کے بارے میں یہ ارشاد خداوندی آ چکا ہے، آیت تطہیر. تو ان شہزادوں کی پرورشی ایسی پاک و پاکیزہ ہستیوں نے کی جن کا صبح شام اللہ کا تذکرہ اور نماز کی پابندی، اور ان پر تو تہجد بھی واجب تھی. ان پر 5 نمازوں کی بجائے تہجد اور باقی نمازیں بھی، جس میں نماز غفیلہ بھی شامل ہے، اور پھر باقی جو چاشت ہے، یہ بھی ساری نمازیں ان میں شامل ہیں. اور یہ ہستیاں تو ایک ایک رات میں 1000 نفر اللہ تعالیٰ کے سامنے ادا کرتی تھی. تو جب پرورشی یہاں ہوئی ہو، اور پھر جب بی فاطمہ زہرا اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا دروازہ مسجد نبی کے سین میں کھلتا تھا، تو جب جی چاہے شہزادے وہاں چلے جاتے تھے اور سارے ماحول کو دیکھتے تھے. اور پیار اتنا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کرا رہے ہیں اور سجدے میں ہیں، تو یہ شہزادے ان کے اوپر کمر پر سوار ہو جاتے تھے، اور جبریل علیہ السلام آ جاتے تھے کہ جب تک حسین اپنی مرضی سے کمر سے نہ اٹھے، اے میرے حبیب، آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھانا. تو آپ سبحان ربی اعلیٰ سبحان ربی اعلیٰ پڑھتے رہتے تھے. جب حسین اپنی مرضی سے نیچے اترے، تو یہ ہستیاں، نماز تو ان کے لیے ایسے تھا کہ سب سے پہلے، ہر کام سے پہلے انہوں نے ہمیں بتایا، پریکٹس کر کے بتایا کہ فضیلت وقت میں، افضل وقت میں نماز پڑھنا. پھر یہ تو مدینہ کے حالات ہو گئے. اب سفر کے حالات دیکھتے ہیں. کربلا معلیٰ میں پہنچ جاتے ہیں، جنگ ہو رہی ہے. تو جب نماز ظہر کا وقت آتا ہے تو مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقرر کرتے ہیں کچھ لوگ کہ وہ سامنے کھڑے ہوں تیروں کی بچھاڑ میں، اور آپ نماز ادا کرتے ہیں. پھر ایک دستہ آتا ہے کہ جنہوں نے پہلے نماز ادا کر لی وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو
نماز عشق جو ہے وہ تیروں کے اور تلواروں کے سائے میں ادا ہوتی ہے، اور جب نماز عصر کا وقت ہوتا ہے تو آپ سجدے میں سر گرا دیتے ہیں، اور پھر آواز آتی ہے کہ اے نفس مطمئنہ میری طرف واپس لوٹا۔ تو نماز اور امام حسین علیہ السلام بالکل ساتھ ساتھ ہیں۔ اگر نماز دین کا ستون جو ہے وہ اگر نکال دی جائے اسلام سے، تو پھر جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اسلام کی جو عمارت ہے وہ ستون کے بغیر کیسے کھڑی رہ سکتی ہے۔ تو آئے ہم عہد کریں کہ اس مہینے میں ہم جو غم شہداء کربلا مناتے ہیں اس میں ان کی سنت پر بھی عمل کریں اور پابندی سے افضل وقت میں نماز پڑھیں، تو دنیا کے جو کام ہیں وہ تو سارے انشاءاللہ ہو ہی جائیں گے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی اتنی مہربانی کرتے ہیں کہ سارے کام سہل ہو جاتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔